میرا نام سائرہ ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دی گئی۔ لڑکا کافی پڑھا لکھا تھا اور شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے ماسٹرز کر چکا تھا۔ اس کا نام جواد تھا۔ اس کے علم کا غرور اس کی ہر ادا سے ٹپکتا تھا۔ اس کے بہت بڑے بڑے خواب تھے۔ وہ لڑکا اپنے لیے تمام خوابوں کو پورا کرنے کی دھن اپنے سر پہ سوار کیے جی رہا تھا۔ اس کی ایک اچھے ادارے میں ملازمت بھی ہو گئی تھی جس نے اس کے خوابوں میں مزید جان ڈال دی تھی۔ وہ اپنے خوابوں میں اپنے لیے کسی شہزادی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جو بہت خوبصورت ہو اور کافی پڑھی لکھی ہو۔ اس کے گھر والوں نے اس کے لیے بہت سارے رشتے دیکھے، لیکن وہ تمام رشتوں پر اعتراض لگا چکا تھا۔ تنگ آ کر اس کے گھر والوں نے ایک جگہ اس کا رشتہ ایک دیہاتی اور کم پڑھی ہوئی لڑکی سے پکا کر دیا۔ جب جواد کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے گھر میں سختی سے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ شدید غصے میں تھا اور اس لڑکی سے رشتہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، لیکن اس کے گھر والے اس کے بار بار اعتراض کرنے سے تنگ آ چکے تھے اور اس طرح انہوں نے اس کا رشتہ اس سے پکا کر دیا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ وہ اس رشتے کو ختم کرے، لیکن گھر والوں کی مرضی کے خلاف وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد اس کی شادی کی بات ہونے ہی لگی گھر میں، اور آخر اس کی شادی کر دی گئی۔ لڑکی سیدھی سادی تھی اور وہ اپنے خاوند کی محبت کی امید کے سہارے خوشی خوشی شادی کر کے آ گئی۔ دوسری طرف جواد بہت پریشان تھا، کیونکہ اس نے جو خواب اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں دیکھ رکھے تھے وہ اس کو پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی شادی ایک دیہاتی لڑکی سے ہو گئی جو اس کی پریشانی کا سبب تھی۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ جواد کی دلہن اس کے انتظار میں تیار ہو کے بیٹھی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور امید کر رہی تھی کہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ مجھے بہت پیار کرے گا۔ سائرہ کافی دیر انتظار میں بیٹھی رہی، لیکن جواد کمرے میں نہیں آیا۔ رات کو کافی وقت گزرنے کے بعد جواد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دلہن اس کے انتظار میں سج سنور کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اپنی دلہن کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ وہ دلہن کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے سائرہ سے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ یہ بات لڑکی کے دل پہ پتھر کی طرح لگی۔ یہ بات سنتے ہی اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے بہت معصومانہ انداز میں جواب دیا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ کیا آپ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے؟ جواد نے بڑی لاپرواہی سے بھرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ایسا ہی سمجھ لو، میں نے اپنی زندگی میں کچھ خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن میرے گھر والوں نے میری شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ لڑکی بے چینی سے بھرے ہوئے لہجے میں بولی، تو کیا اب آپ مجھے اپنی دلہن کا درجہ نہیں دیں گے؟ جواد نے تھوڑا غصے والے لہجے میں جواب دیا، اب برداشت کرنا پڑے گا تمہیں، لیکن میں صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کبھی بھی محبت کی امید مت رکھنا۔ جواد کی یہ باتیں لڑکی کے دل کو تیر کی طرح اندر سے چھلنی کر رہی تھی۔ وہ جواد کی باتیں سن کر رونے لگ گئی۔ جواد نے اس سے کہا کہ چینج کرو اور سو جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ لڑکی یہ سب سن کر شدید پریشان ہو چکی تھی۔ جواد تو یہ سب باتیں کر کے سو گیا، لیکن لڑکی ساری رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ میری خوشیاں تو جیسے ختم ہو چکی ہیں، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں جواد کے لیے بہت زیادہ عزت تھی۔ وہ بار بار جواد کی طرف دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ شاید ایک دن ایسا وقت ضرور آئے گا جب جواد اس سے محبت کرے گا اور اسے اپنی بیوی کا درجہ دے گا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن جواد سے بہت پیار کرنے لگ گئی تھی، اس لیے وہ امیدوں کے سہارے اپنی زندگی جواد کے ساتھ گزارنے کا سوچ چکی تھی۔ دوسری طرف جواد یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی جاہل ہے، اس لیے صبح ہوتے ہی میں اپنے گھر والوں کو یہ سب بتاؤں گا اور تماشا کر کے خود ہی یہ میری زندگی سے چلی جائے گی۔ اس طرح مجھے اس لڑکی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔
خیر کرتے کرتے رات گزر گئی. صبح ہوئی تو جواد کافی دیر تک سویا رہا. سائرہ صبح صبح اٹھی, گھر کے سارے کام کیے, ناشتہ بنایا, اپنی ساس کی خدمت کی. جب جواد اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ناشتہ اس کے سامنے تیار ہو کے آیا پڑا ہوا ہے اور ناشتے میں اس کی پسند کی ساری چیزیں موجود تھیں. اس نے ناشتہ کیا اور باہر چلا گیا. لڑکی نے گھر کے سارے کام کرنے شروع کر دیے اور دیکھتے دیکھتے وہ اپنے سسرال والوں کی نظروں میں کامیاب بہو کا درجہ پا چکی. جواد کے گھر والے اس وقت اس کی بیوی کی تعریفیں کرتے تھے, لیکن جواد کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی. وہ ہمیشہ اپنی بیوی سے سخت لہجے میں بات کیا کرتا تھا. وہ اپنی خوشی باہر کی لڑکیوں میں تلاش کیا کرتا تھا. جواد رات کو دیر دیر تک باہر رہتا تاکہ گھر میں بیوی سے سامنا ہی نہ کرنا پڑے. اس کی زیادہ تر دلچسپی باہر کی لڑکیوں میں تھی, اس لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی لڑکی سے بات کرنے میں لگا رہتا. اس کی بیوی اس کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھتی تھی, لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود خاموشی سے اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی. جواد ہر بات پر اس سے لڑا کرتا, اس کو طرح طرح کی باتیں سناتا, ہمیشہ طنز کے تیر برساتا رہتا, ہمیشہ اسے جاہل ہونے کے تانے دیتا اور کہتا تھا تمہارا ادھر شہر میں کیا کام. لیکن سائرہ اس کی یہ ساری باتیں خاموشی سے سنتی رہتی. حالانکہ اسے اس کی باتیں بہت تکلیف دیتی تھی, لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کر کے اپنی خوشی اپنے شوہر اس کے گھر میں تلاش کرتی رہتی تھی. یہ سب کرتے ہوئے جواد کے ساتھ اس کے 3 سال گزر گئے اور ہمیشہ جواد اور اس کے گھر والوں کی خدمت کرنے میں مصروف رہی. وہ اپنی تمام پریشانیاں اپنے اندر دفن کر کے سب کے ساتھ خوشی سے پیش آتی تھی. اس نے جواد کی سختی اور سنگ دلی کا جواب ہمیشہ نرم لہجے میں دیا. اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اس کو اپنے سامنے مل جایا کرتی تھی. صبح اٹھتا تو گرم ناشتہ اس کے پاس پہنچ جاتا, آفس جاتا تو اس کا بیگ اور شرٹ تیار ہوتی. ایک دن جواد گھر سے بہت غصے میں گیا اور رات کو بہت دیر سے گھر واپس آیا تو سائرہ اس کے انتظار میں جاگے بیٹھی تھی. اس نے جب جواد سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑی سختی سے جواب دیا اور بڑے غصے میں بات کی, جس کو سن کر سائرہ خاموش ہو گئی. اگلی صبح جواد اٹھا تو وہ حیران رہ گیا. اس کا ناشتہ اس کے سامنے نہیں پڑا تھا اور اس کی شادی کے بعد ایسا پہلی بار ہو رہا تھا. بہت حیران ہوا. اس کے ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہوئے. فوراً جا کر الماری کھولی. الماری میں دیکھا تو اس کے کپڑے بھی تیار نہیں تھے, ایون کہ اس کا بیگ بھی تیار نہیں تھا. اس نے غصے سے بھرے لہجے میں بیوی کو آوازیں دی. اس کو سائرہ پر بہت غصہ آیا ہوا تھا اور وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہے. رات کو میں نے تھوڑا سا غصہ کیا کر لیا, اس نے تو میرے کام کرنے ہی چھوڑ دیے. یہ سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آیا اور اپنی بیوی کو آوازیں دے کر بلانے لگا. گھر میں ہر طرف دیکھا لیکن اس کو سائرہ کہیں نہیں ملی. اب وہ پریشان ہو گیا. اس کے دماغ میں عجیب عجیب خیال پیدا ہونے لگ گئے. وہ بہت پریشان تھا کہ آخر اس کی بیوی کہاں چلی گئی ہے. ویسے تو وہ سائرہ کو سخت ناپسند کرتا تھا, لیکن اب اس کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی کے اس کے دل میں کتنی جگہ بن چکی ہے. اس نے محسوس کیا کہ وہ جس لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا اسی غیر موجودی نے اس کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا. جواد کافی دیر تک گھر میں اسے ڈھونڈتا رہا, لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ گھر سے چلی گئی ہے. اس کی غیر موجودگی جواد کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی. جواد کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے. پچھلے 3 سال سے اس نے اس لڑکی کی بالکل عزت نہیں کی. اب وہ اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بےتاب تھا. وہ کہیں سے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا رہا. اس کے گال
आंसुओं से गीले हो चुके थे। उसको वो सब बातें और तकलीफें याद आ रही थीं जो उसने सायरा को दी। उसने भागकर अपनी गाड़ी निकाली और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने का सोचा। वो बहुत तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, बस किसी भी तरह उसे अपनी बीवी वापस अपने घर चाहिए थी। उसे एक बार सीने से लगाना चाहता था। वो सोच रहा था कि मैं अपनी बीवी से माफी मांगूंगा और उसे वो तमाम खुशियां दूंगा जिसकी वो हकदार है। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां पर उसने देखा कि ट्रेन निकल चुकी थी और उसकी बीवी उससे बहुत दूर जा चुकी थी। वो हार कर करीब पड़े बेंच पर बैठ गया और अपनी बीवी को याद करने लगा। बहुत परेशान था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। वो एक मुखलिस और अपने शौहर से बहुत प्यार करने वाली बीवी को खो चुका था। वो बहुत गमगीन था, इसलिए वो चाहता था कि वो सायरा से माफी मांगकर उसे वापस घर ले आए, क्योंकि अब वो सायरा से बहुत मोहब्बत करने लग गया था। जवाद हैरान था कि वो उस लड़की से ऐसे कितना प्यार कर सकता है जिसको वो कभी अपने काबिल ही नहीं समझता था, और अब उससे माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। अब वो ये बात समझ चुका था कि मुखलिस लोगों को खुद से कभी भी दूर नहीं जाने देना चाहिए।